ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے، فضائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے، فضائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے، غموں کو مٹانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ ہوا 400 بس رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ عاشق و ملا کہہ دیں اور محبت سے کہہ دیں، اے ایمان والیوں، یہ اتنا پیارا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ قسمت والے ہوتے ہیں کہ جو محفل میں جاتے ہیں۔ نہ میں خود آئی ہوں نہ آپ خود چل کر آئے، ہمیں کس نے بلایا، ہمیں حضور نے بلایا۔ میرے سامنے مل کے کہنا، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، ساڈا نبی ساڈا نبی، ساڈا نبی ساڈا نبی، مل کے کہتے ہیں، میرا نبی میرا نبی، ساڈا نبی ساڈا نبی، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، سب دا ہے لجپال آمینہ پاک دا لال، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، جس کا نبی ہے مل کے کہتے ہیں، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، مجھے آواز نہیں آ رہی، مل کے کہتے ہیں، جس کا نبی ہے مل کے کہتے ہیں، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، ساڈا نبی ساڈا نبی، میرا نبی میرا نبی، میرا نبی میرا نبی، سب دا ہے لجپال آمینہ پاک دا لال، میرا نبی میرا نبی،
نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا بڑا پیارا شعر ہے تیرا بھی سہارا ہے تیرا بھی سہارا ہے جس کے حضور سہارا ہے وہ مل کے کہہ دے میرا بھی سہارا ہے تیرا بھی سہارا ہے تیرا بھی سہارا ہے سونے لکھاں نالوں سارے تو پیارا ہے تیرا بھی سہارا ہے میرا بھی سہارا ہے سونے لکھاں ہوئے نے پر سارے تو پیارا ہے سب دا ہے لجپال آمینہ پاک دلال میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی منہ متھا چم کے تے سینے نال لا کے منہ متھا چم کے تے سینے نال لا کے سونے سونے مکھڑے تے نظراں جما کے یہ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہے منہ متھا چم کے تے سینے نال لا کے منہ متھا چم کے تے سینے نال لا کے سونے سونے مکھڑے تے نظراں جما کے سونے سونے مکھڑے تے نظراں جما کے میٹھی میٹھی لوڑی میرے نبی نو سنا کے میٹھی میٹھی لوڑی میرے نبی نو سنا کے کہندی سی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا میٹھی میٹھی لوڑی میرے نبی نو سنا کے کہندی سی حلیمہ مدنی نو جا کے میرا لال سونا میری اکھیاں دا تارا ہے میرا لال سونا میری اکھیاں دا تارا ہے سب دا ہے لجپال آمینہ پاک دلال میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا میری بہنوں مل کر کہہ دے میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی میرا نبی میرا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی عاشقوں والا کہہ دے اور محبت سے کہہ دے میرے بہنوں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں مل کے کہہ دے بلند آواز سے کہہ دے ایمان والیوں خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء کیا کہا اللہ کا راج ہے آسمان میں اور زمین میں کہا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں بخشتا ہے اے ایمان والیوں بیٹے بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ عطا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کی عظمت کیا ہے قرآن بیٹے کے ذکر سے پہلے بیٹی کا ذکر کرتا ہے کیا کہا قرآن میں بیٹے کا ذکر نہیں ہے پہلے قرآن میں بیٹی کا ذکر کیا گیا ہے اللہ جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اے بہنوں میری بہنوں بیٹی کی پیدائش پر جیسے باپ پریشان ہوتا ہے ایسے ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں کا منہ بھی اتر جاتا ہے کہا کہ بیٹی تھی اب بھی یہ بیٹی آ گئی پہلے بھی ایک بیٹی تھی پھر دوسری بیٹی آ گئی پھر کہتی ہو تیسری بیٹی آ گئی اگر تیری پیدائش پر تیرے ماں باپ تیرے ساتھ ایسا کرتے تو تیرا کیا ہوتا کہ جب تو پیدا ہو تیرے ماں باپ نے کبھی بھی نہیں کہا
کہ آج تیرے گھر بیٹی پیدا ہو رہی ہے، تو کہہ رہا پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی پیدا ہوگی۔ جب تو پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ اے ایمان والیوں، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ موجود تھے۔ اے ایمان والیوں، جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا، حضور اس گھر سے نور چن چن کر نکل رہا ہے۔ عاشقوں والا کہہ رہے ہیں، کہا حضور نور اس گھر سے نور چن چن کر نکل رہا ہے۔ میرے حضور نے آگے سے پتہ کہ جواب کیا دیا؟ کہا یہ اس کے گھر یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، یہ اس کے گھر بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے۔ کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کا نور نکلتا ہے۔ عاشقوں والا کہتے ہیں، آپ غور کریے گا، یہ بیٹے کے پیدائش پر نہیں ہو رہا، یہ کس کی پیدائش پر ہو رہا ہے؟ بیٹا کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں دولت کما کے دے سکتا ہے، یا نام اونچا کر سکتا ہے، یا نام بلند کر سکتا ہے۔ بیٹے کی اہمیت دیکھیں، لیکن جو بیٹی کی رحمت ہے اللہ نے اسے رحمت قرار دیا ہے۔ کہا یہ رحمت ہے، یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ خدا کی رحمت ہے۔ اے ایمان والیوں، وہ بیٹی جس کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ اے ایمان والیوں، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں گی اور ایک ہی بیٹی ہو، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں ایک ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس کے گھر میں بیٹی کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا اس گھر میں بیٹی کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس گھر میں بیٹی کو کیسے پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے؟ اے ایمان والیوں، حضور فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ جب مجھے ملنے کے لیے آتی میں چارپائی پر بیٹھا ہوتا، جب میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آتی تو میں کھڑا ہو جاتا، کہا میں اپنی بیٹی کو چارپائی پر بٹھاتا اور خود زمین پر بیٹھ جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ کہا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا، اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا اور پیار سے اسے چارپائی پر بٹھاتا۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے عزت دیتا ہوں۔ اے ایمان والیوں، کہا دیکھو بیٹی کی اہمیت کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو ایسے پلکوں پر بٹھایا جائے، بیٹیوں کی ایسی قدر کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوں یا ایک ہی بیٹی ہو، جب وہ سفر کے لیے واپس آئے نا، اور محبت سے کہتے ہیں، اے ایمان والیوں، حضور ایک محفل میں ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں، حضور نے جب بات شروع کی کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہوا کرے۔ یہ نہیں کہ تم رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اپنے منہ پہ خوشی لاؤ کہ ہاں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، خوش نہیں، کہا دل سے خوش ہوا کرو، بیٹی کی ولادت پر خوش ہوا کرو۔ اللہ کا نور اس گھر میں سے نکلتا ہے جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ عاشقوں والا کہتے ہیں اور محبت سے کہتے ہیں۔ اب تو بیٹی کا سن کر کی پیدائش، جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو سارے سنتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش ہو گئی، سر چکرانے لگ جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے کہ اس کی شادی کون کرے گا، داماد کیسا ہوگا۔ اے ایمان والیوں، کہا اس کا تقدیر تو نے جنم نہیں دیا، اس کا تقدیر تو اللہ نے لکھ کر بھیجا کہ اس کا داماد کیسا ہوگا۔ کہا جس نے، حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ خوش ہو، دکھ نہ ہو، دکھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کا نام
اچھا رکھ لیا، ان کی تربیت اچھی کر لی، ان کے اچھے گھر میں شادی کر لی، کہا اپنی دو انگلیوں کو ایسے جوڑ کر کہا جنت میں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، حضور نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس طرح دونوں انگلیوں کو ساتھ جوڑا، کہا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے، کہا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ اے ایمان والیوں، نماز پڑھنے سے ہمیں خوشخبری ملتی ہے، حج کرنے سے مغفرت کی خوشخبری ملتی ہے، کہا بیٹیوں کی تربیت کرنے پر جنت میں محمد کا پڑوسی بن جائے، کہا بیٹیوں کی تربیت اچھی کرنے سے حضور کے پڑوسی بن جاؤ گے، حضور کے پڑوسی بن جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی اچھا پڑوسی مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا پڑوسی مل گیا۔ آپ کہتے ہو ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے۔ خدا کی قسم، جنت میں جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی مل جائے اس کی شان کیا ہوگی۔ عاشقوں والا کہہ دے اور محبت سے کہہ دے۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عاشقوں والا کہہ دے اور محبت سے کہہ دے۔ میری بہنوں تھوڑی سی توجہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اے ایمان والیوں، نبی کریم کی ولادت کا مہینہ ہے، اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے بابرکت مہینے میں ہم سب کو حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ایمان والیوں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آواز نہیں آئی اور محبت سے کہہ دیں۔ اللہ نے اپنا ذکر جب قرآن میں فرمایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اور جب محبوب کا ذکر فرمایا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے ایمان والیوں، پیر کی صبح اصحاب پیر 12 ربیع الاول کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ پہلے سے اعلان ہو رہا تھا کہ محمد دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آخری نبی نے آنا ہے، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں۔ اے ایمان والیوں صدقے قربان جاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سارا کمرہ خوشبوؤں سے بھر گیا، سارا کمرہ خوشبوؤں سے بھر گیا۔ آپ کی جدائی تھی وہ بھی ڈر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کسی قسم کی میل نہیں لگی ہوئی تھی، کسی قسم کا نشان نہیں تھا۔ اے ایمان والیوں، کہا آپ صاف ستھرے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ اے ایمان والیوں، آپ کی جدائی تھی وہ بھی دیکھ کر حیران ہو رہی ہے، اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں بھی دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماں کے پہلو میں لٹایا، ابھی ماں تھوڑا سا پیچھے ہٹی تو حضور نے کروٹ بدل لی، حضور پورے لمبے سجدے میں چلے گئے۔ اے ایمان والیوں، کہا اتنا لمبا سجدہ کیا، پھر سیدھے ہاتھ کا سہارا لے کر چھاتی کو اوپر اٹھایا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں مکے میں بیٹھی تھی، مجھے اس نور میں سے شام کے محلات نظر آ رہے تھے۔ اے ایمان والیوں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں ڈر گئی، میں نے اپنے بچے کو گود میں ڈال لیا، ایک دم کمرے میں دھن ہی دھن پڑ گئی، اس دھن میں سے آواز آئی اس بچے کو مشرق کی طرف پھیر دو، پھر آواز آئی اس بچے کو مغرب کی طرف پھیرو۔ اے ایمان والیوں، کہا اس بچے کو مغرب شمال جنوب میں سب میں پھیر دو، کہ کل کائنات اس کے نام کو اس کے
صفات کو جان لیں کہ جن کے پیچھے چل کر ہمیں نجات ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اے ایمان والیوں، صدقے قربان جو میرے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد پیش کری ہے، کہہ رہی ہوں مبارک ہو میرے حضور دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اے ایمان والیوں، کہا جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اے ایمان والیوں، کہا ایران میں 1 سال تک آگ چلتی رہی، وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اے ایمان والیوں، کہا جب حضور دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بھی بجھ گئی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اے ایمان والیوں، حضور کا اخلاق ایسا عالیشان تھا، ذات ایسی عالیشان تھی کہ ختم نبوت کا تاج سر پر سجا لیا۔ عاشق و مولا کہہ دیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، کہا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ہوگا، کہا اگر کلمے میں میرا نام ہے تو تیرا بھی ہوگا، کہا اس لیے کہا توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، کہا جنت میری ہوگی تو امت تیری ہوگی، کہا عرش میرا ہوگا قدم تیرا ہوگا، جو عاشق میرا ہوگا وہ عاشق تیرا ہوگا۔ یہ بڑا پیارا سوال کیا، کہا مکہ میرا ہوگا مدینہ تیرا ہوگا۔ عاشق مولا کہہ دے اور محبت سے کہہ دے، اے ایمان والیوں، آقا کریم فرماتے ہیں جب تک امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والیوں، صدقے قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری رات دعائیں کرتے رہے، ساری رات روتے رہے، کہا اے اللہ اگر مجھے دنیا میں بھیجنا تھا تو مجھے نبی نہ بنا تھا، مجھے حضور کا امتی بنا تھا۔ آج ہم حضور کے امتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حضور کے امتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لگتے ہیں حضور کے امتی؟ آج کل جو ہم کر رہے ہیں استغفراللہ، آج ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں اور ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے ایمان والیوں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے ایمان والیوں، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اے ایمان والیوں، کہا کہ اے ایمان والیوں، ہر جانے والا ہمارے لیے نصیحت ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی حضرت اسرائیل سے ہو گئی، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی حضرت اسرائیل سے ہو گئی، کہا ہے میرے دوست آنے سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں جانے کی تیاری کر لوں، کہ میں مرنے کی تیاری کر لوں۔ اب اسرائیل جو ہے کسی کو بتا کر نہیں آتے، وہ بن بتائے آتے۔ اے ایمان والیوں، آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب فلاں دنیا سے چلے جاتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے، جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے جاتے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے کفن بھی پہنایا، اپنے ہاتھوں سے ہم دفنا کر بھی آتے ہیں، پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ساتھ کچھ لے کر نہیں جائیں گے، یہ نہیں پتا ہم کسی کا مال کھا رہے ہیں۔ جب دنیا سے جانا ہے تو ساتھ کچھ لے کر نہیں جانا۔ اے ایمان والیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے دوست آنے سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں جانے کی تیاری کروں۔ اب جو اسرائیل ہے کسی کو بتا کر نہیں آتا، ان کا وقت آ گیا۔ حضرت یعقوب کہنے لگے میرے دوست تو نے تو وعدہ کیا تھا میں تجھے بتا کر آؤں گا اور تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آگے سے اسرائیل کہنے لگے میرے دوست میں نے آپ کو بہت بار پیغام بھیجا۔ کہ کون سا پیغام؟ کہا جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا وہ آپ کے لیے پیغام ہی تو تھا، جب آپ کی والد کا انتقال ہوا وہ آپ کے لیے پیغام ہی تو تھا، جب آپ کے بھائی کا انتقال ہوا وہ آپ کے
تو تھا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے آنے والے۔ تو آج ہمیں نہیں پتا کہ اسرائیل کب آ جائیں۔ اے ایمان والیوں، یہاں پہ سر کے بال بھی سفید ہو گئے پھر بھی معافی نہیں مانگتے۔ اے ایمان والیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دوست تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ہی محفل سجائے ہوئے بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آواز دی، عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ صرف اتنا سا جملہ بولا کہ عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ اے ایمان والیوں، حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا، اے میرے دوست، تو نے روزانہ مجھے آ کر موت یاد کروانی ہے، میں تجھے اس کی مہینے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ اے ایمان والیوں، وہ روزانہ آ کر اسے موت یاد کرواتا، کیا کہتا تھا کہ عمر اپنی موت کو نہ بھولنا۔ اے ایمان والیوں، ایک دن حضرت عمر فاروق کہنے لگے، میرے دوست، جب تو نے موت نہیں یاد کروایا، کہا کیا ہوا؟ حضرت عمر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا پھر آپ مجھے کیوں ڈیوٹی سے اپنی نکال رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی اور رکھ لیا؟ کہا نہیں۔ کہا وجہ کہ آپ کیوں مجھے نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے یوں اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرا تو ایک سفید بال نکل آیا۔ کہا آج کے بعد تو موت یاد نہیں کروائے گا، یہ سفید بال مجھے موت یاد کروائے گا۔ آج تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے پھر بھی ہمیں مرنا یاد۔ ہم وہاں بیٹھے اس کی چگلیاں کرتے ہیں، وہاں بیٹھے اس کو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہمارے جو 90% گناہ زبان میں، 90% گناہ زبان میں۔ کبھی اس کو پکڑ کر دیکھیے گا کہ ہم کون سا جھوٹ بولتے ہیں، کس کو اس زبان سے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہمارے حضور نے کہا ہے جھک جاؤ، پی جاؤ، سہ جاؤ۔ اے ایمان والیوں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری خاطر اپنے بندوں کو معاف کر دیا اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس بندے نے میری خاطر ساری زندگی لگا دی کہ میں تجھے معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، جا تجھے معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمیں جو لباس ہے خوبصورت بناتا ہے، ہمیں میک اپ خوبصورت بناتا ہے۔ اے ایمان والیوں، میرے آقا کا اخلاق ایسا عالیشان تھا، آپ مر بھی جاؤ تو حضور کا اخلاق ختم نہیں ہو سکتا۔ جس کے پیچھے 3 لوگ ہوں گے نا کہنے والے کہ یہ بندہ بڑا اچھا، اس کی بخشش ہو جائے گی، کہا میرے حضور کا تب بھی اخلاق ختم نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارا اخلاق جو ہمارے ساتھ صحیح ہے، جو امیر ہے اس کے ساتھ بڑا ہنس کر بولنا ہے، جو غریب ہے اس کو تو مارنا سے کام بھی بڑے کروانے ہیں۔ میں کہتی ہے وہ مجبوری کی وجہ سے نکلتی ہیں، عورتیں جو گھر سے نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ مجبوری سے نکلتی ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ گھر سے باہر جائے کام کرے۔ ہم اتنا ان کو کہہ دیتے ہیں یہ فلاں کام کر، یہ کر، اور یہ بھی دیکھا کرے وہ مجبوری میں، ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اے ایمان والیو، اگر آپ حضور کے امتی ہو کبھی دیکھا کرو کہ وہ بھی ایک عورت ہے۔ ہمارا دل کرے گا ہم کام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں؟ نہیں، انسان مجبوری میں نکلتا ہے، مجبوریاں بہت کچھ کروا دیتی ہیں۔ ایمان والیوں، اپنے ساتھ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج ہم جن کے ساتھ پیار محبت کریں گے کل وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ شاید وہی لوگ ہیں جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہمیں نہیں پتا، ہم بس دل جلاتے ہیں لوگوں کا، قسم سے ہم لوگوں کا دل جلاتے ہیں۔ جو حضور کے امتی ہیں آج سے نصیحت کر لو کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہہ جائے میں سہ جاؤں گا، میں پی جاؤں گا، درگزر کر دوں گا، کبھی کسی کو اف نہیں ہوگا۔ اے ایمان والیو، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر مجھے دنیا میں بیچنا تھا نا تو مجھے نبی نہ بناتا، مجھے حضور کا امتی بناتا، اور نبی ہو کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے امتی بناتا، اور ہم امتی ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم امتی ہو کر کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے،
جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھا ہے، لوگ کہتے نہیں دیکھا، میں کہتی ہوں قرآن پڑھ کر دیکھو، سارا قرآن میرے نبی کی شان میں نازل ہو۔ کبھی کہتے ہیں والضحیٰ دے چہرے والیا، کبھی کہتے ہیں والفجر کی پیشانی والیا، یوحیٰ دے لبا والیا۔ اے میری بہنوں، سارا قرآن میرے نبی کی شان میں نازل فرما دیا، اور ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم ایسے دے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں؟ اے ایمان والو، ڈگریاں یہیں رہ جائیں، جو ساتھ جانے تو کیا جانے ہمارے عمال جانے، ہمارے اچھے عمال ہوں گے تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارے پاس تو کوئی اچھا عمال ہے ہی نہیں جس سے ہم جنت میں داخل ہوں۔ ہاں، اگر ہمیں یقین ہے تو حضور پر وہ ہمیں ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ میری بہنوں، کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اس کو ترجمہ تفسیر کرواؤ، اسے کچھ عمل ہو کہ ہم دنیا کیسے آگے چلانے۔ سورہ نساء میں کبھی پڑھ کر دیکھیے گا، سورہ نساء میں بتایا گیا عورتوں کے بارے میں، عورتوں کی طلاق کے بارے میں بتایا گیا۔ سارے وسائل جو ہے پڑھ کر دیکھیں قرآن میں موجود ہیں۔ آج تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم خود بول دیتے ہیں یہ بات ایسے ہے ایسے، کبھی قرآن کھول کر دیکھیے گا۔ اے ایمان والیوں، خالق کائنات نے کہا ہے جب تو یاسین کی تلاوت کرے گا، جب تو اس کا ترجمہ پڑھے گا تو ترجمہ پڑھ کر دیکھے گا، قیامت والے دن ان ہونٹوں پر مہر لگی ہوگی۔ یہ ہونٹ بولیں گے نہیں، آپ کا یہ عذاب، ہاتھوں کے عذاب، یہ جسم کے عذاب، یہ ہونٹ بولیں گے نہیں۔ تو اس نے کہنا ان ہاتھوں سے اس نے تکلیف دی تھی، ان ہاتھوں سے دوسروں کا مال کھینچا تھا، اس نے اپنا پیٹ بڑھا، کتنا نقصان لوگوں کا کیا۔ یہ ہاتھ نے ہمارے تو نہیں بول سکتے۔ آج اپنے رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو کہ آج اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ٹائم دیا ہے بھی ربیع الاول کا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والیوں، اپنے بچوں کو جانے سے پہلے، جب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اب ایک نبی قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، استغفر اللہ، ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ جب دوبارہ واپس آئے تو اس قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس قبر کا حال تو ظاہر فرمائیں کہ وجہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ، جب یہ دنیا سے آیا تو گناہگار تھا، جس کی اس کو سزا مل رہی تھی، اس کا بچہ چھوٹا تھا، اس کی بیوی کی گود میں تھی، آج اسے بولنا آ گیا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اس نے اتنا سا جملہ بولا، کہا بسم اللہ الرحمن۔ اس نے مجھے زمین پر بیٹھ کر رحمان کہا، رحیم کہا، میں نے اس کے باپ کا عذاب اٹھا لیا۔ بسم اللہ پڑھنے سے جس کی بلال ہم لوگ کہتے ہیں ماں باپ چلے گئے ہمارا کوئی حق نہیں رہا، ارے دیکھ ابھی بھی تیرا کتنا حق ہے۔ اس بچے نے صرف بسم اللہ پڑھ کر پڑھا، صرف یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ میرے یہ والدین کو کرنا نہیں، اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ اس کے بچے نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، میں نے اس کے باپ کا عذاب اٹھا لیا۔ ہم سے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہمارے کپڑے پلیت ہو گئے ہیں، ہمیں ایسا ہو گیا ہے، سفر ہم جنت میں داخل تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے نمازیں نہیں ہمارے پاس ہوگی۔ قبر میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کو، جب ہم نماز ہی قائم نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ کہا جو بے نمازی ہوگا اس کی قبر میں سانپ بچھو وغیرہ ڈالے جائیں۔ ہم ایک کیڑے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم ایک مکھی کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہاں ہم سانپ بچھو کو کیسے برداشت کریں؟ سوچیں ذرا کہ ہم نماز کو کیوں بھول بیٹھے ہیں۔ میرا صرف اتنا حق ہے کہ جس نے بھی نماز پڑھ لیا میرا مقصد پورا ہو گیا، جو بھی نمازی بن گیا میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے بیان کا مقصد کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنائے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اے ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے رحمتوں کے نظارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی
کبھی کہا بدوہا دی چہرے والیا، کبھی کہا بل فجر دی پیشانی والیا، پھر میں کیوں نہ کہوں تاہم پیشانی یاسین دا صحرائے نشرہ سینائے والفجر دا چہرائے. سبحان اللہ کہہ دے میری بہنوں، سبحان اللہ کہہ دے اور محبت سے کہہ دے. تاہا پیشانی یاسین دا صحرائے اور نشرہ سینائے والفجر دا چہرائے. زلف دا کی پوچھنا زلف دا کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا اور جدے ہاتھ لج ساڑی لج پال بڑا سونا اور جدے ہاتھ لج ساڑی لج پال بڑا سونا. آمینہ ماہی دا ہے لال بڑا سونا اور جدے ہاتھ لج ساڑی لج پال بڑا. اے ایمان والیو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ساری دائیاں بچے مکے سے لے گئی تھی تو میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا. کہا یہ یتیم بچہ ہے. حضرت عبدالمطلب آئے تو کہنے لگے ایک یتیم بچہ ہے، کیا تو آپ اسے لینا چاہتی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں گھر خالی ہاتھ جاؤں، کیا میں اس بچے کو لے لوں؟ اس نے کہا ہاں لے لو. جب وہ اپنے یتیم حضور کو جب اس نے لیا، اس نے اونٹنی اتنی کمزور تھی، وہ چلتی بہت آہستہ تھی. کہا جو مکے سے پہلے عورتیں گزر گئی تھی، جو دائیاں گزر گئی تھی، کہا جب میں نے حضور کو لیا تو میری اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا. کہا میری ڈاچی ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا. کہا جب میں نے حضور کو لیا، میرا گھر میں نہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میرا بیٹا بھوکا رہا، وہ روتا تھا، نہ ہمیں راتوں کو سونے دیتا تھا، نہ خود سوتا تھا. کہا جب میں حضور کو گھر لے کر گئی میرے گھر میں رحمتیں شروع ہو گئی، کہا برکتیں نازل ہو گئی. کہا میری بکری دودھ نہیں دیتی تھی، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. کہا میرے گھر کے سارے برتن بھر گئے. کہا کہ میں حیران پریشان کہ ہمارے گھر میں کہاں سے اتنی برکت نازل ہو گئی، اتنی رحمتیں نازل ہو گئی. کہا جب میں نے دودھ بھی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا، ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. کہا کہ جب بھی میرے گھر میں ابھی حضور کو لے کر داخل ہوئی ہوں تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. کہا جب میں گھر میں داخل ہوئی چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں گھر سے باہر نہیں جاتی ہوتی تھی. بات توجہ طلب کر لیں، تھوڑی سی توجہ فرما لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کہا کہ جب میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو دائیاں ایک بڑی پریشان تھی کہ حلیمہ سعدیہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس کے گھر میں نور ہی نور رہتا تھا. کہا حلیمہ سے پوچھا حلیمہ وجہ کیا ہے؟ کہا جب اس نے حضور کو دیکھا نا دائیوں نے تو اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئے. کہا اس بچے جیسا تو ہم نے آج تک حسین دیکھا ہی نہیں. کہا جب انہوں نے کیا کہا ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لیا دائیاں نے آنکھیں سادیاں نو رل مل کے مایاں نے ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لیا دائیاں نے. کیا کہا کہ جڑا اج آیا جڑا اج آیا وہ تیرے نال بڑا سونا او جدے ہاتھ لج ساڑی لج پال بڑا سونا او جدے ہاتھ لج ساڑی لج پال بڑا سونا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ نصیب فرمایا. ہم خوش قسمت ہیں جسے حضور نے ہمیں دوبارہ ربیع الاول کا مہینہ نصیب فرمایا. کیا کہا ربیع الاول دا حاکم مہینہ سی گود وچ آمینہ دی جدوں پاک نگینہ سی او دن تے او ماں او
لج ساڑی لج پال حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا یہ یتیم بچہ ہے، جب میں نے حضرت آمنہ کے گھر گئی دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کون؟ کہا حلیمہ۔ کہ جب میں اندر گئی نا تو حضور جھولے میں سو رہے تھے تو میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر حلیمہ میں تیری قسمت بدلنے کے لیے آ گیا ہوں۔ کیا کہا؟ دیکھ کے سونے دو دل پھڑ لے عطایاں نے آنکھیں ساریاں نو رل مل کے مایا نے جیڑا اج آیا ہے تیرے نال بڑا سونا او جد حد لج ساڑی لج پال بڑا سونا او جد حد لج ساڑی لج پال۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے نا تو اللہ کو بھی خوشیاں بری کہا جب میں نے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ کہا میں تو مکے میں آئی ہوئی ہوں چلو طائف کر کر چلی جاتی ہوں۔ کہا جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا جب میں خانہ کعبہ کے پاس گئی تو خانہ کعبہ بھی جھک جھک کر سلام پیش کر رہا کعبہ بھی جھوم رہا تھا کہا کعبہ بھی جھوم رہا تھا میرے سامنے کے کہے ایڈا سونا کوئی نہیں آیا نہ کوئی ثانی نہ کوئی کعبہ چکیا بت وڈے گے او جنت کیا وہ تکتے رہ گئے۔ کعبے کے اندر جو بت تھے وہ بھی گر گئے حضور کو دیکھا تو وہ بت بھی گر گئے۔ کیا کہا؟ کعبہ چکیا بت وڈے گے او جنت کیا وہ تکتے رہ گئے۔ دائی حلیمہ ہنس کے چایا دائی حلیمہ ہنس کے چایا نہ کوئی ثانی نہ کوئی سایا بولو ایڈا سونا کوئی نہیں آیا ایڈا سونا کوئی نہیں آیا نہ کوئی ثانی نہ کوئی۔ میری بہنوں مل کر میرے ساتھ محبت سے پڑھے کیونکہ حضور جیسا کوئی حسین آیا ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ مل کے کہیں ایڈا سونا کوئی نہیں آیا ایڈا سونا کوئی نہیں آیا نہ کوئی ثانی نہ کوئی سایا بولو ایڈا سونا کوئی نہیں آیا نہ کوئی ثانی نہ کوئی۔ کہاں ماہی میرا سب تو سونا مدینے والا سب تو سونا مدینے والا سب تو سونا سب تولا من موڑا رتبہ جیدہ رب ودایا رتبہ جیدہ رب ودایا نہ کوئی ثانی نہ کوئی سایا بولو ایڈا سونا کوئی نہیں آیا نہ کوئی ثانی نہ کوئی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 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 سب بلند آواز سے کہہ دے سونا آیا تے سج گئے نے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار جشن میلاد مناؤ سارے جشن میلاد